رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اور بڑی توجہ سے ارشاد کو سن لیجئے ناظرین۔ فرماتے ہیں کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، بس یہی سمجھ لیجئے کہ کرکس آف دی اسٹوری ہے، یہ جو ہماری زندگی کی اسٹوری ہے نا، اس کا اگر آپ کرکس نکالیں تو یہی بنتا ہے بنیادی طور پہ کہ جس دل کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوست ہو گیا، جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حب اہل بیت سے سرشار کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی محبت سے سرشار کر دیا، وہ پھر سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت کر دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اور سرکار علیہ السلام کی نفرت میں آپ کو بڑے بڑے کردار نظر آئیں گے، اور سرکار علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کی عطرت کے بغض میں، ان کے اہل بیت کے بغض میں ناظرین آپ کو بڑے بڑے کردار تاریخ کے اندر نظر آئیں گے۔ لیکن کیا ہوا صاحب، وہ تاریخ کے پنوں کے اندر انتہائی مسخ ہو کر رہ گئے، یعنی اب ان کا کوئی نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ لیکن بہت سے ایسے کردار جو شاہکار کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھانا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے عشق کو بنا لیا، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی محبت کو بنا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پی پی کے انہوں نے زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اس راستے کا مسافر کر دیا جو راستہ سیدھا ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ناظرین، آج ایسے ہی کردار، ایسے ہی شاہکار پہ گفتگو کریں گے، بلکہ مل کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ جو بظاہر تو غلام بن کر آئے تھے صاحب، بظاہر غلام بن کے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی غلامی سے نکال کر اہل بیت اطہار کی غلامی کے راستے پر اس طرح سے چلا دیا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حب، ان کے عشق، ان کی محبت کا توق ان کے گلے میں ایسا پڑا صاحب، ایسا پڑا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام وفا کا، محبت کا اور عشق مولا کائنات کا استعارہ بن گیا۔ بظاہر تو وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے صاحب، کھجوریں بیچا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھجور فروش کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، اور یہ اللہ چاہے صاحب جس کو جو مقام عطا کر دے کہ وہ کھجور بیچتے بیچتے جنت کے خریدار بن گئے۔ اور خریدار بھی کیسے بنے کہ پہلے تو وہ بازار اہل بیت کے اندر فروخت کیے گئے، اور خریدار بھی ان کا کوئی اور نہ تھا بلکہ خریدار بھی وہ تھے جو امام الاتقیاء تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ ان کے سر پر مولائیت کا تاج سجایا، یعنی مولا کائنات ان کے باقاعدہ خریدار بنے، اور ایسے خریدار بنے کہ اپنے حب سے، اپنی محبت سے، اپنے عشق کے یوں کہیے کہ رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ پھر میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر کسی اور کا نام نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر وقت مولا کائنات ہی کا نام ہوا کرتا تھا۔ ان کی ابتدا بھی مولا کائنات تھے، ان کی انتہا بھی مولا کائنات تھے، جو حب مولا کائنات کے سمندر میں ایسے غوطہ زن ہوئے ناظرین، ایسے غوطہ زن ہوئے کہ حب علی سے خیرات لے کر، عشق علی کی دستار پہن کر، دفاع علی کا چولا اپنے تن پر سجا کر فدائے علی کا ہر وقت نعرہ لگایا کرتے تھے، اور ادب علی کا استعارہ بن کر رنگ علی میں اپنے آپ کو ایسا رنگا کہ بس کردار جو ہے وہ علی علی بن کر رہ گیا کہ نقوش علی پر چلنا شروع ہوئے، اور ایسے چلنا شروع ہوئے کہ معرفت کی بات کریں تو مولا کائنات سے حاصل ہوئی، علم قرآن کی بات کریں تو مولا کائنات سے حاصل ہوئی، یعنی تنزیل کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، تعویل کا
علم ہو، ایسا مولا کائنات نے ان کو عطا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں قلم دوات لے کر کاغذ لے کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی گفتگو کو باقاعدہ جو ہے وہ قلم زد کیا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین، جو فنا فی العلی کی اس عظیم ترین منزل پر فائز ہوئے کہ جن کا ذکر بھی علی ہو گیا تھا، جن کی فکر بھی علی ہو گئی تھی، جن کی نظر بھی علی ہو گئی تھی، جن کی ہر ادا علی ہو گئی تھی، جن کی ہر بات علی ہو گئی تھی، جن کی ہر سانس علی ہو گئی تھی، جو حب علی میں ہی بس یوں سمجھ لیجئے چلتے تھے، حب علی میں مچلتے تھے، جن کا دل بھی حب علی میں ہر وقت دھڑکتا تھا۔ آغاز کرتے میاں سمیع تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے وفاؤں کا مینار بن کے دکھایا۔ ان کا تعارف سرکار علیہ السلام کی خاص طور پہ آپ کے بارے میں جو گفتگو سے آغاز کیجیے، اور کیا ہی شرف ہے صاحب کہ دنیاوی غلامی سے نکالے گئے، مولا کائنات کی غلامی میں لائے گئے۔ آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ مقرب اور مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے نسبت رکھنے والی شے کو رب ذوالجلال امر فرماتا ہے، اور یہ محبت انسان کو وہ حیات جاویدانی عطا کرتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کا ذکر بھی زندہ اور جاوید ہو جاتا ہے۔ ہم جب وفاداری کو یا پھر پرخلوص محبت کو کوئی مجسم شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وفاداری کی بات آئے تو کچھ شخصیات کے نام بالکل سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ادھر ہم موضوع وفاداری رکھتے ہیں تو دوسری سمت سب سے پہلے ہمیں جناب میثم تمار کی شخصیت نظر آتی ہے۔ پرخلوص محبت کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی سر فہرست جس ہستی کا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی جناب میثم تمار ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وفاداری کس شے کا نام ہے، اور محبت کرنا، محبت کا دعویٰ اور پھر اس دعوے پر دلیل قائم کرنا کسے کہتے ہیں، یہ جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں نظر آتا ہے۔ پورے نام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کا نام ہے حضرت میثم تمار اسدی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دستور رہا ہے پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی، لیکن پہلے یہ زیادہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کا نام ایسے نام پر رکھتے تھے اور ایسے نام کا انتخاب بچوں کے لیے کیا کرتے تھے جس میں بہادری، شجاعت، دلیری اور یوں سمجھے کہ بانک پن کے معنی محمول ہوتے ہیں۔ تو جناب میثم کے والدین نے بھی ان کا نام جو میثم رکھا تھا اس کے پیچھے بھی یہی راز افشا ہے کہ یہ میثم کا جو لفظ ہے یہ وسمن سے ہے، اور وسمن کا معنی ہوتا ہے کہ زمین کو بڑی بے دردی کے ساتھ روندنا، یعنی ایسا جانور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے والا کہ وہ اپنا کھر زمین پر مارے تو وہ زمین کے اندر دھنس جائے، تو اسے وسمن کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ میثم بنا ہے۔ تو کوئی اپنی بہادری، شجاعت، دلیری کے ساتھ ڈٹ کر کسی جگہ پر ٹک جائے اور زمین کو جو ہے وہ روندتا چلا جائے تو ایسے بہادر شخص کو میثم کہا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے نا، پھر یہ تو اسم بمسمہ بن گیا نا، جو جبر کی جو زمین تھی عبید اللہ ابن زیاد کی، اس کو رون کے رکھ دیا اور وہ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ایک وفادار غلام ثابت کر کے ہی دم لیا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم اسدی کی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ تقریباً 20 سال بنو اسد قبیلہ کی ایک مسلمان خاتون کے غلام رہے تو اس وجہ سے آپ اسدی کہلائے، اور پھر کوفہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ لفظ کوفی کو بھی داخل کیا گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خود براہ راست جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میثم تمار کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسا شخص ہوگا کہ جو تم سے باطنی علوم کو جو ہے وہ حاصل کرے گا اور اس کا امین ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہی سبب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سن 37 ہجری میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل فرمایا تھا، اور آپ بازار تشریف لے کر گئے اور وہاں غلام کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، اور یہی جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے جب خریدا ہے تو خریدنے کے بعد جب آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے
تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میرا نام سالم ہے. تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن تمہارے ماں باپ نے تو تمہارا نام میسم رکھا ہے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ وحشت میں آ گئے اور ایک خوف آپ پر طاری ہوا حضرت علی کے علم کا. تو جناب میسم کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ جو آپ نے لفظ میسم بیان کیا ہے اور یہ نام جو میرے والدین نے میرا رکھا ہے یہ میرے والدین اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, آپ ہی جانتے ہیں, آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ تمہارا نام مجھے رسول خدا نے بتایا. تو اس پر وہ دیوانہ وار کہتے ہیں کہ آپ نے بھی سچ کہا, اللہ نے بھی سچ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اس نام کی حفاظت کرو اس لیے کہ یہ نام تمہارا مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت میسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تو اس کے بعد آپ نے جو اپنے حسن معاشرت کا انتظام فرما اور معیشت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تو آپ نے کھجور کی خرید و فروخت کا انتظام کیا. اچھا کیا خریدنے کا جو معاملہ وہ بھی بڑا کمال ہے نا, وہ 100 درہم کیا تھا وہ 200 مانگے, بالکل مانگے. اب جیسے ہی چونکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مصداق ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جناب میسم کا تذکرہ حضرت علی سے فرمایا ہو. تو آپ جب غلام آزاد کروانے کے لیے گئے اور انہیں سامنے دیکھا تو اس نے جو مالک تھا پوچھا کہ کتنے کا ہے تو اس نے کہا کہ 100 دینار کا دوں. تو آپ نے بغیر کسی جو ہے نا وہ ہیل حجت کے اور بغیر ہی کسی بارگیننگ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو. وہ سمجھا کہ شاید میں نے قیمت کم لگا دیا تو کہا کہ نہیں میں غلطی سے 100 کہہ بیٹھا ہوں, یہ 200 کا ہے. آپ نے کہا اچھا دے دو. پھر وہ کہتے نہیں شاید میں 200 غلط کہہ بیٹھا ہوں 300. آپ دیکھیں نا غلام کیسا ہے 300. ہاں یعنی کوئی بارگیننگ حضرت علی نہیں فرما رہے تھے نا, تو وہ یہ سمجھا کہ یہ میں اور قیمت بڑھاؤں گا تب بھی یہ لے لیں گے. تو 400 دینار پر آ کر حضرت علی نے بغیر کسی جو ہے وہ توقف کے وہ قیمت دے کر انہیں آزاد فرمایا. اور پھر جب آپ تمار کہلائے چونکہ کھجور کی خرید و فروخت کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا تو اس وجہ سے آپ یعنی کھجور بیچنے والے اور اس کا کاروبار کرنے والے ہونے کی وجہ سے تمار کہلائے. تو آج آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں کا نام آتا ہے تو اب سالم نہیں, اب سالم اب میسم, اب میسم ہے. اور حضرت علی کی غلامی میں آنے کے بعد جو کام انہوں نے سر انجام دیا اسی سے معروف ہوئے اور جناب میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا 3-4 برس کل مولا کائنات کے آپ کو ظاہری طور پہ نصیب ہوئے, لیکن مولا کائنات سے کی غلامی, ان کی وفاداروں میں شمولیت, ان کے رازداروں میں شمولیت, ان کے دوستوں میں شمولیت, یعنی مولا کائنات نے بھی ان کی جو ایک مینٹل سٹیٹس تھا اس کو انہینس کر کے ان کو وہ عزت اور توقیر دی جس کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد بھی جو انگوش بدندہ تھا کہ کیا عزت اور توقیر مولا کائنات کی بارگاہ سے آپ کو ملی ہے. تو جو خاص شفقت تھی ذرا اس پہ گفتگو کریں, نظر عنایات جو آپ کی تھیں. اور پھر اگین وہی بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مولا کائنات سے مودت تھی وہ بھی بڑی کمال تھی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اگر احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ اے علی تم سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور تم سے منافق ہی بغض رکھے گا. اور صحابہ کرام کا یہ معمول علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام کو کسی کی منافقت اور ایمان کے درمیان فرق پہچاننا ہوتا تھا نا کہ یہ منافق ہے یا ایمان والا ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے پہچانا کرتے تھے. یعنی آپ اسٹینڈرڈ تھے, بنیادی طور پر اسٹینڈرڈ تھے, یعنی ذکر علی جس کے سامنے ہو اور اس کا چہرہ بگڑ جائے تو وہ منافق. اچھا آج بھی آپ ہی اسٹینڈرڈ ہیں, آج بھی آپ ہی اسٹینڈرڈ, مولا کائنات کا ذکر کرنے پتہ چل جاتا ہے بس جس کے سامنے کس کا منہ سد گیا اور کس کا منہ کھل گیا ہے. تو یہ معیار جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جو مولا کائنات سے محبت کرے اس کا ایمان معتبر ہو گیا اور جس سے مولا کائنات خود محبت کریں اس کی ایمان کی اللہ اکبر. تو حضرت میسم تمار وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مولا کائنات محبت کرتے تھے اور ایک بے تکلفانہ آپ کے درمیان تعلق تھا. اگر ہم دیکھیں نا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض راز کی باتیں بھی بتاتے اور ایسے مقامات پر کہ جہاں صرف خاص شخصیات ہی مولا کائنات کے ساتھ جا سکتی تھی وہاں حضرت میسم تمار موجود رہا کرتے تھے.
اچھا آپ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی شفقتیں ہیں حضرت میثم تمار پر کہ حضرت میثم جب بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے تو مولا کائنات اکثر ان کی دکان پر، ان کے جو کاروبار کی جگہ تھی وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، بتائیے، اور وہاں پر آ کر پھر حضرت میثم تمار سے علم کے بارے میں، معرفت کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب دیکھیں کہ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو نا تو اس کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، یہاں پر شفقتیں، عنایتیں ایسی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں، وہ حضرت میثم تمار کے پاس خود چل کر آ رہے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کر علم کی اور معرفت کی گفتگو ہو رہی اور ہے، اسٹیٹس امیر المومنین کا ہے، اور اسٹیٹس امیر المومنین کا ہے۔ اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ اور ایک ادھر اسٹیٹس امیر المومنین کا ہے اور یہاں پر آزاد کردہ غلام ہے۔ تو آپ یہ شفقت، عنایت، محبت کا تعلق دیکھیں کہ کتنا انداز ہے۔ اچھا یہ بھی پرتکلف تھا، مطلب بے تکلفانہ انداز تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دکان پر تشریف لائے تو حضرت میثم کو کسی کام سے جو ہے وہ آگے جانا پڑا دکان چھوڑ کر، تو حضرت میثم وہاں سے چلے گئے۔ تو اتنے میں ایک خریدار آیا، اس نے کھجوروں کے بدلے میں جو ہے نا وہ ایک کھوٹی اشرفی پکڑا دی۔ تو جب حضرت علی نے اس کی اشرفی دیکھی تو کہا کہ جس طریقے سے کھجوریں یہاں سے لے کر گیا نا اور اس نے کھوٹی اشرفی دی، اس کی کھجوریں بھی خراب نکلیں گی۔ تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ دکاندار آیا اور وہ خریدار آیا اور اس نے وہ کھجوریں واپس کی، شکایت کی، حضرت علی نے پھر اس کو کھوٹا سکہ واپس کر دیا۔ اب یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ حضرت میثم تمار کی غیر موجودگی میں حضرت علی ان کی دکان کا خیال بھی کر رہے ہیں، ان کے بدلے میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، ان کے مال کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے اصل حقیقت اور عنایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سبحان سے۔ اللہ، سبحان۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شجاعت، ظاہر سی بات ہے کہ حیدر کرار ہے نا، تو وہ شجاعت بھی آپ نے منتقل فرمائی، جس کا مظاہر ہمیں پھر وہ ابن زیاد کے دربار میں نظر آیا۔ پھر ایک مرتبہ ظلمت کا داغ ہے، ہاں، ظلمت جی، کا، ہاں۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت میثم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مولا جو ہے وہ محو استراحت ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ بے تکلفی آپ دیکھیں کہ یہاں پر آئے اور آنے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین اٹھیے، آپ کی داڑھی کو عنقریب جو ہے وہ خون سے رنگ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ یہ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، اور زبان جو ہے اور زبان کاٹ دی جائے گی۔ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ ایسا کون کرے گا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ابن زیاد کرے گا۔ اللہ۔ اب آپ اس رشتے کو دیکھیں، اس مودت کو دیکھیں، اس تعلق کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، وہ ان سے محبت کر رہے ہیں اللہ۔ اور ان کے ایمان کی گویا کہ گواہی دے رہے ہیں، ان کو جرت، بہادری، شفقت، عنایتیں دے کر ان کے مقام کو کتنا بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا کائنات کی شفقتوں کا۔ کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں احباب نے فرمائی۔ اب آ جائیے شہادت، چونکہ بات آ گئی تو وہ جو دردناک منظر نامہ ہے وہ ایسا منظر نامہ ہے کہ وفاؤں کا ایک مینار بنا دیا حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جسم کاٹتے ہو کاٹ دو، زبان پہ لگام، بلکہ تاریخ اسلام میں جو پہلی مرتبہ زبان کو لگام دی گئی وہ بھی آپ ہیں بنیادی طور پہ، تو زبان کاٹتے ہو کاٹ دو، لیکن یہ زبان حب علی کے علاوہ جو ہے کسی اور معاملے میں چلے گی نہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن حجر عسقلانی نے الصحابہ فی تمییز صحابہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جیسے کہ ماقبل میں بیان ہوا کہ آپ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی آپ کو دی جا رہی تھیں، بالخصوص مولا علی نے جو آپ کو شہادت کی خبر دی، اس میں یہ بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا کہ تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے، تمہیں زد و کوب کیا جائے گا اور تم 3 دن تک سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور تمہارے جو ناک ہے اور تمہاری جو زبان ہے وہ کاٹ دی جائے گی، اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن بعد جا کر ان کو وہ مقام اور جگہ بھی دکھا دی، وہ درخت بھی دکھا دی جس کی لکڑی سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دیا جانا تھا۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دکھا دیا کہ یہ وہ درخت ہے، تو یہاں پر میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اپنی وفاؤں کی بات بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ رہوں،
مجھے کوئی ضرر نہ پہنچے، بلکہ آپ نے اس شہادت پر لبیک کہا، یعنی آپ اس سے راضی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، حضرت علی کے مخالف کوئی جو ہے کلام زبان سے نہیں نکلے گا۔ چنانچہ جب وہ محلہ دکھا دیا گیا، وہ درخت بھی دکھا دیا گیا، تو حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کا اندازہ کہ آپ کا انداز یہ ہوتا کہ آپ باقاعدہ طور پہ اس محلے جاتے، وہاں پہ جس شخص کے گھر کے سامنے وہ درخت تھا، اس کا نام تھا عمر بن حریث، تو اس محلے میں جا کے اس درخت کے گھر کے سامنے والے شخص سے، عمر بن حریث سے کہتے کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ اچھا وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ رہنے کے لیے یہاں مکان وغیرہ لینے والے، لیکن پیچھے کیا بات ہے ذہن میں وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے کہ جس کی لکڑی سے آپ کو سولی دیا جانا تھا، آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اس درخت کے جا کے وہاں پہ نفل رکعت ادا فرماتے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے۔ پھر بہرحال ہوا یہ کہ ایک روز وہاں سے ابن زیاد کا جو ہے گزر ہوتا ہے اور اس کا جو جھنڈا تھا وہ درخت میں اٹک جاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے لیے ایک باعث نحوست بات بدشگونی لیتا ہے، تو وہ اس درخت کو کٹوا دیتا ہے۔ بعد میں وہ نجار کوئی اس کو خرید لیتا ہے اور اس سے پھر سولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اچھا یہاں پر حضرت میثم تمار نے اپنے بیٹے صالح بن میثم کو یہ بات بیان کی تھی کہ آپ نے اس درخت کے اوپر ایک کیل جس پہ میرا نام لکھا ہو وہ لگا دینی ہے، تاکہ بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ وہی درخت تھا کہ جس کے بارے میں مولا علی نے بشارت دی تھی یا یہ خبر دی تھی کہ اسی کے درخت کی لکڑی سے آپ کو سولی دیا جانا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر پورا جب واقعہ ہوا ابن زیاد کے ظلمت قدے میں آپ جاتے ہیں، تو وہاں پر جب ابن زیاد پورا سیخ پا ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اسی درخت کے لکڑی سے سولی دیتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی زبان بھی کاٹ دی جاتی ہے، پہلے ہاتھ پیر آپ کی جو پہلے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد۔ تو یہ جو تو سوارا معاملہ ہے، یہ تمام معاملہ ظلمتوں کا اور بربریت کا جاری رہتا ہے، لیکن حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے کلمات ہی ہمیشہ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ 3 دن تک آپ کی مبارک لاش جو ہے وہ لٹکی رہی، 3 دن تک آپ کی مبارک لاش جو ہے اس سولی پر لٹکی رہی۔ بعد میں ہوا یہ کہ کچھ خرما فروش تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تھوڑا سا حکمت کے ساتھ ان سپاہیوں کو دھوکہ دے کے وہاں سے آپ کی جو لاش ہے وہ لے لی تھی اور پھر اس کو دفنایا تھا۔ تو یوں امام حسین کے کربلا پہنچنے سے 10 دن قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، اور یوں آپ نے اپنی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ایک بات ذرا بتائیے، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس رخصت کا راستہ تھا کہ جتنا پریشر آپ کو سرکار کا تھا اس وقت آپ ہیلا کر لیتے اور مولا کائنات کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کیا وہ رخصت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے؟ سوال کرنے کا ایک مقصد ہے، میں آگے بات کروں گا۔ دیکھیں رخصت کا راستہ تو تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کلمات کہہ دیتے، جیسا کہ اس حالت میں حالت اکرام میں رخصت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو ہے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہی بات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی تھی، وہ حیدری رنگ ان کے اندر جھلک رہا تھا، تو وہ حیدری رنگ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ ظالم کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے پاس رخصت کا راستہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے ایک پل بھی جو یہ گوارا نہ کیا کہ رخصت کے راستے پہ چلے، بلکہ عزیمت کے راستے پہ چلتے ہوئے حب مولا کائنات میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بس اس دعا کے ساتھ یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی صرف ذکر جو ہے اللہ کرے کہ کل بروز محشر ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ عمل تو ہمارا ایسا نہیں ہے۔ کتاب الشفا، دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کو بتلاتے ہیں۔ عمل بہت خوبصورت کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے بہترین عمل ہے۔ میثم تمار علم و فضل کا مینار ہے، میثم تمار علم و فضل کا مینار ہے، وہ صحابی ہیں فدائے حیدر کرار ہیں، میثم تمار علم و
و فضل کا مینار ہیں، باب شہر علم سے ان کو ملا فیضان خاص، باب شہر علم سے ان کو ملا فیضان خاص، وہ کتاب اللہ کے بھی واقف اسرار ہیں، وہ کتاب اللہ کے بھی واقف اسرار ہیں، اور وہ فدائے آل احمد وہ اسیر عاشقان، وہ فدائے آل احمد وہ اسیر عاشقان، دے گئے اہل حرم کو عشق کا معیار ہیں، دے گئے اہل حرم کو عشق کا معیار ہیں، اور دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، اور ان کے سارے دشمن خوار ہیں فنار ہیں، اور ان کے سارے دشمن خوار ہیں فنار ہیں، وہ صحابی ہیں فدائے حیدر کرار ہیں، میس میں تمار علم و فضل کا مینار ہیں، میس میں تمار علم و فضل کا مینار ہیں۔